الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ فیضان رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں جو بزم اصلاح معاشرہ کی جانب سے نشر کیا جا رہا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان زکوٰۃ کے مسائل ہیں۔ یہ ہم چلتے ہیں پہلے آج کی سوال کی طرف۔ علامہ صاحب، آپ سے پہلا سوال ہے، زکوٰۃ نہ دینے کے کیا نقصانات ہیں؟ جی، زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ نہ دینا اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات تو یہ ہیں کہ سب سے پہلے نہ دینا اللہ کے رسول کی حکم کی نافرمانی اور رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی، اور پھر زکوٰۃ نہ دینے کے ایک نقصانات تو یہ ہے کہ مال سے اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے، مال میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور پھر نہ دینے کے نقصانات ایک تو قبر کے اندر بھی نقصانات ہیں، اور قیامت کے اندر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ اپنا مال بچا بچا کے رکھتا ہوگا اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا تو وہ زکوٰۃ کا مال اس کے لیے ایک گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا، اور اس کے پیچھے بھاگے گا، دوڑے گا۔ کہ نہ دینے کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور اخروی نقصانات بھی ہیں۔ اچھا، آج کا دوسرا سوال ہے امام صاحب کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ جو ہے اس وقت فرض ہو جاتی ہے کہ جب آپ کے پاس مال تجارت ہو، یا پھر آپ کے پاس مال نامی ہو، یعنی جیسے سونا چاندی وغیرہ یا تجارت کا مال ہو، اور وہ نصاب کو پہنچتا ہو۔ نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو اگر یہ ساری چیزیں پہنچتی ہیں تو آپ پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے نقد رقم ہی دینا ضروری ہے؟ زکوٰۃ کے لیے نقد رقم دینا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس نقد رقم نہیں ہے مگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اب آپ کے پاس تجارت کا مال پڑا ہوتا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں آپ۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس گھر میں وافر مقدار میں موبائل پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں مگر موبائل ہے، تو آپ اس مارکیٹ میں اس موبائل کی جو ویلیو ہوگی نا، اس حساب سے آپ کسی بھی مستحق کو اس کا مالک بنا دیں، آپ یوں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ کے گھر کے برتن پڑیں، اضافی برتن پڑیں، آپ کے پاس پیسے نہیں تو وہ برتن مالی مارکیٹ میں جو اس کا ویلیو ہے اس حساب سے وہ کسی فقیر کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو نقد چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس مد میں آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ مستحق کے زکوٰۃ کو دے سکتے ہیں۔ ایک یہ ابھی بیسک سوال آیا ہے امام صاحب کہ یہ کچھ لوگ غریب ہونے کے باوجود زکوٰۃ، صدقات یا گوشت وغیرہ دینے سے انکار کرتے ہیں، انہیں یہ چیزیں کس طرح دی جائے؟ جو مستحق ہوتے ہیں اور وہ مانگنے میں یا سامنے آنے میں وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ان کو کس طرح سے یہ سامان دیا جائے؟ ہاں، ظاہر یہ سفید پوش ہے اور اپنی عزت کا بھرم رکھتے ہیں اور نہیں لیتے، تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ ان کو زکوٰۃ کر کے نہ دیں۔ مثال کے کوئی چیز دیں، آپ ان سے کہیں جناب یہ میری طرف سے آپ کے لیے عیدی ہے، یہ میری طرف سے آپ کے بچوں کے لیے تحفہ ہے، یا میری طرف سے آپ ہدیہ قبول فرما لیں، ان کو آپ یوں کر کے دیں۔ ظاہر ہے جب وہ آپ کے پاس سوال کرنے نہیں آ رہے، اگر آپ ان کو کہیں یہ آتے تو وہ کبھی بھی نہیں لیں گے، تو آپ ان کو زکوٰۃ کا نام ہی نہ کریں، پر یہ کہ جناب یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، تاکہ وہ یوں کر کے قبول کر لیں۔ اگلا سوال ہے، رقم دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، بعد میں یاد آیا تو اب کیا کریں؟ ہاں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک شخص نے زکوٰۃ نکال دی مگر اس وقت اس کی نیت نہیں تھی کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، بعد میں اس کو یاد ہے کہ یہ وہ تو زکوٰۃ کی رقم تھی۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر وہ رقم آپ نے جس فقیر کو دی ہے اس کے پاس وہ رقم اب موجود ہے اور آپ نیت کر لیں بھئی وہ زکوٰۃ کی تھی تو زکوٰۃ ہو گئی، اگر اس سے وہ رقم خرچ ہو گئی اور اب آپ نیت کر رہے ہیں کہ جناب وہ جو میں نے رقم دی تھی زکوٰۃ کی، تو اب زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، جب تک وہ رقم فقیر کے پاس ہے، اس نے خرچ نہیں کی اور آپ نے نیت کر لی تو آپ کی زکوٰۃ ہو گئی، اور اگر اس نے وہ پیسہ خرچ کر دیا، اب آپ نیت کر رہے ہیں تو اب آپ کی نیت قابل قبول نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اگلا سوال امام صاحب، کیا ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ایڈوانس زکوٰۃ بالکل دے سکتے ہیں آپ، مثال کے طور پر ابھی سے دینا شروع کر دیں، یا 3 ماہ پہلے سے زکوٰۃ ایڈوانس بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کیا استعمال والی جویلری پر بھی زکوٰۃ لازم ہے؟ جی بالکل، جو خواتین سونا چاندی کے زیورات، بالیاں، انگوٹھیاں جو بھی استعمال کرتی ہیں یا استعمال نہیں بھی کرتی، تب بھی ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ اگلا سوال ہے، جس پر حج فرض ہو گیا اور وہ زکوٰۃ دے یا حج کرے؟ ہاں، آپ کے پاس رقم ہے اور آپ پر حج فرض ہو گیا ہے، تو ابھی اس پر سال نہیں گزرا تھا اور آپ حج کو چلے گئے، وہ تو سبحان اللہ،
مگر ابھی آپ کا ارادہ ہے حج کرنے کا، مگر وہ جو زکوٰۃ کی رقم تھی اس پر سال گزر گیا، تو اب آپ اس کے پہلے زکوٰۃ نکالیں گے. یعنی حج پر چلے گئے تو حج پر چلے گئے، اگر حج پر نہیں گئے اور سال گزر چکا ہے تو اب آپ کو پہلے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. ایک بیوہ، اگلا سوال امام صاحب، ایک بیوہ عورت کو کسی نے گھر خریدنے کے لیے 4 لاکھ روپے دیے، اگر اس رقم پر 1 سال گزر جائے تو کیا اس کی زکوٰۃ ہوگی؟ جی، یعنی ایک بیوہ کو کس نے دیا 4 لاکھ 5 لاکھ روپے دیا کہ بی بی تم نے اس کا گھر خریدنا ہے. اب ظاہر ہے جب اس پر سال گزرے گا تو سمجھو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. تو بالکل اگر اس نے وہ گھر نہیں خریدا اور اس پر سال بھی گزر چکا ہے تو اس بیوہ کو بھی اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ دینی ہوگی. اچھا، آج کا اگلا سوال ہے، کہتے ہیں پیسے گن کر رکھے جائیں ورنہ شیطان اٹھا کر لے جاتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات بالکل درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے. یہ کہنا کہ پیسے گن کر رکھے جائے ورنہ شیطان لے جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جب بھی آپ پیسے رکھیں تو بسم اللہ پڑھ کے رکھا کریں، بسم اللہ پڑھ کے اٹھایا کریں، تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. سیکشن ہمارا یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ ہم تمام حضرات سے درخواست ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں، فالو کریں، اور جو بھی سوالات ہوں آپ ہمیں کمنٹس میں لکھ کے دیں. انشاءاللہ آپ کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.